اس ویمن لب، عورتوں کی آزادی، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، یہ سب کچھ جو ہے ہمارے ہاں بھی جو آرڈیننس پاس کیا گیا، قانون بن گیا، تاکہ وہ زنا کے اوپر جو خوف طاری رہتا ہے عورت کے اوپر کہ زنا کا اگر ہو گیا معاملہ، مجھے پکڑی گئی تو میرا یہ سزا ہو جائے گی، اس سے اس کو آزاد کر دیا گیا، کوئی پرچہ درج ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ 4 عینی گواہ جا کر کسی مجسٹریٹ کے سامنے گواہی دیں پہلے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تب پرچہ درج ہوگا، ورنہ پرچہ ہی درج نہیں ہوگا. نو انویسٹیگیشن وٹس ایور. اس چیز کا اضافہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں گے ان تینوں چیزوں کی سورس کہاں ہے. اس کائنات کے اندر سب سے بڑی سورس شر کی ابلیس لعین، اور اس وقت کم سے کم پچھلے 400 سالوں سے ابلیس لعین کے سب سے بڑے ایجنٹ یہود. یہ شیطنت کی قوت ہے سب سے بڑی، سیٹنک فورس، شیطانی قوت جو ہے وہ یہودیوں کی ہے. یہودیوں نے سیکولرزم ایجاد کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وطنیت. بھائی ایک ملک میں رہنے والے سب برابر کے شہری ہیں. فائدہ کسے پہنچا؟ یہودیوں کو. اے مائنیوٹ مائنورٹی. اگر مذہب کا معاملہ ہو تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. جب مذہب کو ایک طرف نکال دیا، ٹھیک ہے برابر کے شہری ہیں، ہمارے حقوق برابر کے ہیں. تو وہ جو ان کو ایک دم اس سے سیکولرزم کی یہی وجہ ہے. آپ $1 نوٹ لے کر دیکھیں گے اس کے اوپر جو بنا ہوا ہے وہ پیرامڈ، اور پیرامڈ کے نیچے کیا لکھا؟ آرڈرس نووس سیکولورم. نیو سیکولر ورلڈ آرڈر ہمیں بنانا ہے. اور یہ 1776 اس کے نیچے لکھا ہوا ہے. یہ 1776 جو ہے یہ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی آزادی کا سال ہے، اور یہی ہے جب کہ آرڈر آف الومیناٹی بنایا تھا یہودیوں نے. وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی پھر میں اگر بیان کروں گا. یہودیوں نے یہ کیا. اسی طرح یہودیوں نے سود کے لیے اجازت حاصل کی یورپ میں. اس سے پہلے سود وہاں حرام تھا. جب تک پوپ کی حکومت تھی سود حرام. اور دونوں سود، جس کو آپ کہتے ہیں یوزری، جو عام طور پر ذاتی استعمال کے لیے لوگ سود پہ بڑے سود کے اوپر لے لیتے ہیں، اور ہمارے ہاں وہ پٹھان جو ہے سود خور اب بھی موجود ہیں مختلف شہروں کے اندر، اڈے ہیں ان کے، بڑی طاقت ہے ان کی. اور ایک ہے کمرشل انٹرسٹ. یہ دونوں حرام تھے. لیکن یہ انہوں نے ہی در حقیقت پھر اس کی اجازت لی، اور کیلوین نے ایک کتاب لکھی. اس کے نتیجے میں سود کو جائز قرار دیا گیا. اور بغاوت جو پوپ کے خلاف کر کے، پوپ کے خلاف بغاوت کیے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن پوپ کے تحت تو سود حرام تھا. تو پوپ سے بغاوت کر کے پہلا جو چرچ قائم کیا ہے پوپ سے باغی ہو کر، وہ چرچ آف انگلینڈ تھا. اور پھر جو پہلا بینک دنیا میں قائم ہوا وہ بینک آف انگلینڈ تھا. اس انگلینڈ کو یہودیوں نے کہا دس از آور نیو اسرائیل. یہ تو ہمارا اسرائیل ہے، ہمیں تو یہاں جنت مل گئی ہے، ہم یہاں آ گئے ہیں، ہم برابر کے شہری ہیں، سارے حقوق شریعت کے ہمیں حاصل ہو گئے. اور ہمیں یہاں پہ یہ جو ہے سود کے ذریعے سے ای بنوک ای فکر چالاک یہود، یہ علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ بینکنگ کا نظام پورا یہودیوں کے عیار فکر، ان کی سوچ، اس کا نتیجہ ہے. ای بنوک ای فکر چالاک یہود، نور حق سینہ آدم ربود. اللہ نے جو نور اپنا پھونکا تھا انسان کے اندر وہ نکال کے اس سے باہر کر دیا. اب انسان حیوان بن کر رہا ہے. یہی معاملہ تیسری چیز کا ہے. ان کے جو باقاعدہ ہیں پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زوائن، جو 1897 میں انہوں نے مرتب کیے تھے بیسل کے اندر، جو سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے. اس میں لکھا ہے یہ شرم اور حیا کی ساری قدریں ختم کرو، انسانوں کو حیوان بنا دو. جیسے کتا نہیں دیکھتا کہ یہ جو ہے کتیا ہے، یہ میری ماں ہے کہ بہن ہے، کیا ہے کیا نہیں، کچھ مجھے کیا پتا. اس نے تو اپنی جو ہے جنسی خواہش پوری کرنی ہے، کتیا ہے بس، کتیا ہے ٹھیک ہے. اسی طرح یہ سارا معاملہ ختم کرو اور انسانوں کو اپنی شہوات اور خواہشات کا غلام بنا دو، حیوان بنا دو، تاکہ ہم حیوانوں کو پھر استعمال کر سکیں. جس طرح انسان حیوانوں کو استعمال کرتا ہے. آپ گھوڑے کو استعمال کرتے ہیں نا، ٹانگے کے آگے باندھ دیا، اسے کھانے کو اسے کچھ نہ کچھ تو دیں گے، تبھی اگلے روز بھی باندھیں گے. یہی ان کا معاملہ ہے. بیل کو آپ نے اگر جوتنا ہے ہل میں تو آخر آپ اس کی خوراک کو تو دینی ہے. تو ٹھیک ہے پوری دنیا حیوان بن جائے، کچھ نہ کچھ ہم ان کو بھی دیتے رہیں گے، لیکن ان کی کمائی کا جو اصل ملائی ہے وہ ہم کھینچ لیں گے سود کے ذریعے سے، وہ ہمارے پاس آ جائے گا. اور یہ جو چل چھٹ ان کو چھوڑو. تو یہ در حقیقت تینوں چیزیں ان کا مرجع، منبع، سرچشمہ یہود ہے. ایک سیاسی سطح پر دجالیت کا پردہ، ایک معاشی سطح پر دجالیت کا پردہ، ایک سماجی سطح پر